بات دوسری ہے، توجہ ہے، وہ زمزم جس کو اسماعیل علیہ السلام کی ایریا ڈائریکٹ لگی تھی، اس کو پیے ہوئے تو ہزاروں صدیاں بیت گئی، اب وہ ایڑی والا زمزم کہاں؟ اس لیے کہ ایڑی والا تو نہیں ہے، مگر جس کو ایڑی لگی تھی اس سے کسی کو نسبت، اس سے کسی کو نسبت، اس سے کہ روزانہ زمزم نکل رہا ہے، روزانہ نکل رہا ہے، صرف وہ طلبوں کی نسبت ہے اسماعیلی سے۔ ہر انسان ادب والا جب زمزم پیتا ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پیتا ہے۔ آپ غور کریں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ذہن میں کچھ بات لانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جس کو نسبت کی اس سے نسبت تر نسبت، وہ لوگ اب بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اور جس کو ڈائریکٹ جان اسماعیل سے نسبت ہے، جس کو ڈائریکٹ جان اسماعیل، کیسے ڈائریکٹ؟ وہ صدیق اکبر، ڈائریکٹ نسبت ہے، ڈائریکٹ۔ اور کیسی نسبت؟ میرے صدیق کی، وہ بھی صدیق اکبر کی ڈائریکٹ نسبت۔ کیسی نسبت ہے؟ ارے ماں کو تو گود میں بچوں کو سلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن صدیق تیرا مقدر وہ ہے، تو نے محبوب خدا کو اپنی گود میں سلانے کا شرف ہے۔ اندازہ یہ نسبت ہے صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی نسبت یہ ہے کہ صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے۔ ارے نبی کی نالین اگر سر پہ ہو تو اس سر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ توجہ، عطر بیچنے والے کو اپنے عطر کا خیال ہوتا ہے، اور جس عطار یعنی عطر فروش کو اپنے عطر کی قدر نہ ہو، جس عطر فروش کو اپنے عطر کی قیمت کی خود اہمیت نہ ہو، تو پھر وہ عطر بیچنے والا اپنے عطر کو کہیں گرا دے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا، گندی سندی بوتلوں میں ڈالے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا۔ تو عطر بیچنے والا کسٹمر کو خود بتاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو بات کرتا ہوں ورنہ کوئی بات نہیں۔ توجہ ہے؟ عطر بیچنے والا جتنا عطر قیمتی ہوتا ہے، یہ جو گلاب ہوتا ہے نا آپ کے کنوج کا، وہ کسی بھی بوتل میں رکھ کے بیچا جاتا ہے، لیکن جو ہزاروں تولہ روپے کا عود ہوتا ہے وہ کوئی بھی لوکل بوتلوں میں نہیں ملتا، اس کے لیے بوتلیں بھی خوبصورت ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے۔ ارے وہ ہزاروں کے تولہ والا، لاکھوں کے تولے والے کے لیے ہزاروں اور سینکڑوں کی بوتلیں بنائی جاتی ہے، تو بوتل دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ عطر کتنا قیمتی ہے، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے، دلانے کے لیے نہیں۔ ارے جب عطر فروش لوکل بوتلوں میں قیمتی عطر نہیں بھرتا تو اس کنجور خدا نے صدیق کی گود میں جس کا سر دیا، سر اتنا قیمتی ہے تو اس سر کو رکھنے کے لیے کسی قیمتی کی گود کا اہتمام کیا گیا ہوگا، گہری گود کا اہتمام نہیں کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ نبی کا سر کیا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھاؤں تو گھنٹوں لگے، لیکن چند سیکنڈ میں بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نبی کا سر کیا ہے؟ تو آپ کو نبی کے سر کے لیے پہلے بغداد کی طرف سر کرنا ہوگا۔ بغداد میں کیا ہے؟ تو کہا یا دوست، واہ کیا مرتبہ، اے دوست بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے والا تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے،
لیے میں تھوڑا لوکل سے طور پہ چلنا چاہتا ہوں. تلوائے مصطفیٰ کیا ہے بتاؤں کیا ہے؟ تلوائے مصطفیٰ کیا ہے؟ تلوائے مصطفیٰ کیا ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. امام زندہ باد زندہ باد. یہ تلوائے مصطفیٰ ہے. اب جب تلوائے مصطفیٰ کیا ہے؟ جبریل کی پیشانی. توجہ، جبریل کی علیہ السلام، جبریل کی پیشانی، جبریل کی پیشانی نبی کے تلووں پر آتی ہے. جب تلوائے مصطفیٰ یہ ہے تو پھر سرے انوار مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اور پھر سن لو، عبد القادر کے تلوے سے، توجہ، عبد القادر کے تلوے سے، عبد القادر کے تلوے سے جو آنکھ مل لے وہ ولی بننا ہے. عبد القادر کے تلوے سے جو آنکھ مل لے وہ ولی بننا ہے. جو نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے سنائے اور صدیق کی ولایت کا اندازہ کرائے. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. مقام صدیق کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر سنیوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، جو عبد القادر جیلانی کے تلوے سے آنکھیں ملے وہ ولی ہو جائے، اور جو اس کی توہین کرے، جو اس سے دشمنی کرے، تو عرش سے ندا آتی ہے، من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو جو عبد القادر کے تلوے سے آنکھ مل لے، جب اس سے دشمنی کرنے والوں کو خدا جنگ کا اعلان کرتا ہے. جو نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے سنائے، جو اس کا غدار ہو جائے، اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ صدیق اکبر کی ولایت کا کوئی مقام ہے؟ صدیق اکبر کے مرتبے ہم تو نسبت رسول دیکھتے ہیں. یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سیدوں کو کیا ہو گیا، ان کا کیا موقف ہے، ان کا کیا مسلک ہے صدیق کے بارے میں. ہم نے کہا ہمارا کیا موقف پوچھتے ہو؟ بلگرام کے انسانات کا سعید میاں صاحب موجود ہے، باسا کے عمر میاں موجود ہے، وجی میاں موجود ہے، مقصود میاں موجود ہے، انس میاں موجود ہے. یہ میری تائید کریں گے اور علماء بھی. ہمارا موقف تو وہی ہے کیونکہ چھوٹا کے اللہ اکبر شہزادے حضور محدث اعظم ہند نے بیان کیا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے صدوقت کے صدیق ہے. تو ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں نسبت نبی کی بنیاد پر. تو یہ صحابہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں. آج کل کچھ چھوکرے، کچھ لڑکے یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن کر، نوزائیدہ محققین کو سن کر، صحابہ تو ایسا کرتے تھے، صحابہ تو ویسا کرتے تھے. میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے. میں نے کہا بڑوں کا، صوفیہ کے نزدیک بڑوں کا کوئی عمل اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس پر آپ کو بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ٹرین چل رہی ہے، آپ سفر کرتے ہیں تو ٹرین چل رہی ہے تو بولو درخت تو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آپ مت بولیے نا، اگر بولنا ہے تو سبحان اللہ کچھ بولتے ہیں. ایسے کہ کسی فقیر کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں. آپ اس طرح آپس میں بولیں گے تو میں کیسے بولوں؟ آپ کو نہیں پتا شاید سننے والوں کو کہ بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ گویا کہ خون جگر نچوڑتا ہے. ہاں، اور میں کوئی سبق یاد کر کے تو نہیں آیا کہ آپ کو جو بھی آپ کرتے ہیں سناتا پڑھ کر چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. اصل میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب نے یہ بات کہی تھی نا، تو آپ سنجیدہ ہوں گے تو ہم بھی کچھ سنجیدہ بات کریں گے. آپ گڑبڑ کریں گے تو کچھ گڑبڑ ادھر سے ہو سکتی ہے. بڑی نزاکت کی بات ہے. آپ کی گڑبڑ تو کسی کی نظر نہیں ہوتی. یہاں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں. اس
چلیے تھوڑا سا ادھر بھی توجہ فرمائیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ توجہ فرمائیں. اگر کوئی چیز بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہمیں بک بک نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے. کیوں دماغ نہیں؟ جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹرین رفتار میں چلتی ہے، تو بولو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کس کس کو گھومتے نظر نہیں آتے ٹرین میں؟ درخت چلتی ٹرین میں ذرا مجھے بتائیں، کوئی ہے ایسا؟ جب ٹرین راجدھانی کی سپیڈ میں چل رہی ہو تو درخت تو گھومتے کس کو نظر نہیں آتے؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا؟ میں اپنی معلومات میں اضافہ کروں کیونکہ یوپی میں بڑا کمال ہو رہا ہے، تو ذرا یہ بھی کمال آپ کے یہاں ہے. اہل منبر میں کسی نے راجدھانی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے درختوں کو گھومتے نہیں دیکھا. کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے. گھومتے کس کس کو نظر آتے ہیں؟ بتاؤ نا بھیا. سب کو آتے ہیں. ادھر بھی ایسا ہی ہے. تو کیا واقعی درخت گھومتے ہیں؟ بولے. ننھے ننھے بچے دوسرے دن اسکول میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں، ارے ہم تو ابا کے ساتھ ٹرین میں گئے تھے، وہ سارے درخت تو گھوم رہے تھے. تو یہ بات سچی ہے؟ نہیں. بچے یہ بکتے ہیں کہ ٹرین میں گئے تھے تو درخت تو گھوم رہے تھے، اور درخت نہیں گھوم رہے تھے، تیری ٹرین زور سے چل رہی تھی. اگر درخت کی حقیقت معلوم کرنا تھا تو تو اس کا والی ٹرین سے نیچے اتر کر کے درخت کو دیکھتا. درخت تو گھوما نہیں کرتے، درخت تو جھوما نہیں کرتے، پہاڑ گھوما نہیں کرتے، پہاڑ جھوما نہیں کرتے. بلا تمثیل اور لاوالی ٹرینوں میں بیٹھ کر بزرگوں کے اقوال کو اسی طرح دیکھتے ہو جیسے بچے ٹرین سے درختوں کو گھومتا ہوا دیکھتے ہیں. ارے درخت نہیں گھوما کرتے میرے عزیز، جیسے درخت کبھی نہیں گھومتے. ٹرین کا قصور ہے کہ وہ تیز چل رہی ہے تو درخت تو گھومتے نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی تم بے ادبی کی ٹرین میں بیٹھ کر بے باکیوں کے ساتھ اگر بزرگوں کے اقوال کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا پتا؟ ایک بات بتا دوں، امام عبدالوہاب شاہرانی نے لکھا ہے کچھ لوگ اولیاء اللہ کے اقوال پر بحث کر رہے تھے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، جو آج کل بہت چل رہا ہے، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. ایک بزرگ تشریف لائے، آنے کے بعد کہا کیا چل رہا ہے؟ وہ فلاں ولی نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ تو کفر ہے، وہ تو شرک ہے، وہ تو الحاد ہے. ایسے ہی مصلی والے نے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو کہا یہ ذرا بتاؤ یہ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ محققین نابالغ جو کھڑے تھے کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کتے کیا کہہ رہے ہیں. کہا نادان، ذلیل مخلوق کے اقوال تمہارے سمجھ میں نہیں آتے، خدا کے دوستوں کے اقوال کوننے چلے ہو؟ خدا کے دوستوں کے اقوال کوننے چلے ہو؟ جب تم کتوں کے کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو خدا کے دوستوں کی باتوں کا معیار تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے. انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے جو میں نے سورہ مجادلہ میں آیات پڑھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے صحابہ کی شان توجہ کریں، قرآن کی روشنی میں کیا کہتا ہے؟ تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے ان کو، کن کو؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور پھر وہ ایسوں کو دوست بنائے جو اللہ رسول سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی جو ایمان لاتے اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر، وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ دشمن خدا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بھائی ہو، اگرچہ ان کے او عشیرتہم، اگرچہ ان کے رشتہ دار و قرابت دار ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین شہید اسلامی